حي على الفلاح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الكريم وبعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم أنفق عليك. وقال يمين الله ملأى. وقال ابن نمير ملآن صحا لا يغيضها شيء الليل والنهار. رواہ مسلم. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں اس روایت کو نقل فرمایا. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ کو یہ روایت پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، کہ اے آدم کی اولاد، انفق، تم خرچ کرو، انفق علیک، تم پر بھی خرچ کیا جائے گا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یمین اللہ ملآ، کہ اللہ رب العالمین کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے. قال ابن نمیر ملآن صحا، اور ابن نمیر نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ بھرا ہوا ہے اور بڑا سخی ہے. لا یغیضها شیء اللیل والنہار، صبح و شام خرچ کرنے سے بھی اس میں ذرہ برابر کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے روایت فرمایا ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے اس بات کا کہ اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اپنے مال کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو، صدقے کے ذریعے، خیرات کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، مختلف قسم کے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اس کا بدلہ اللہ رب العالمین کیا دے گا؟ انفق علیک، تم پر بھی خرچ کیا جائے گا. یعنی اس روایت کے اس ٹکڑے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو اللہ رب العالمین کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے اپنے مال کو، چاہے وہ مال چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، مختصر ہو کہ زیادہ بڑا ہو، چاہے 1 روپیہ ہو کہ 100 روپے ہو، اخلاص کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں اگر کوئی آدمی اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تو اس کا بدلہ اللہ رب العالمین اس کو یہ دیتا ہے کہ اللہ بھی اس پر خرچ کرتا ہے. اب اللہ بندوں پر خرچ کرتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دونوں لحاظ سے اللہ تعالیٰ بندوں پر خرچ کرتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی. دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ بندوں پر خرچ کرتا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اللہ کا خرچ کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے مال میں مزید بڑھوتری عطا کرتا ہے، اس بندے کے مال میں مزید اضافہ کرتا ہے، یا اس بندے کے مال میں اللہ رب العالمین مزید برکت دیتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اپنے مال کو. یا اللہ رب العالمین اس بندے کے مال کو محفوظ رکھتا ہے، مختلف قسم کی بیماریوں میں خرچ ہونے سے اس آدمی کا مال محفوظ ہو جاتا ہے، مختلف قسم کی بلاؤں میں ضائع ہونے سے اس آدمی کا مال بچ جاتا ہے، مختلف قسم کی حرام راستوں میں ضائع ہونے سے آدمی کا مال بچ جاتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. تو یہ دنیاوی اعتبار سے اللہ کا خرچ کرنا ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے مال میں اضافہ بھی کرتا ہے اور اس بندے کے مال میں برکت بھی دیتا ہے. اور آخرت کے اعتبار سے اللہ کا خرچ کرنا کیا ہے؟ آخرت کے اعتبار سے اللہ کا خرچ کرنا یہ ہے کہ رب العالمین اس بندے کے انفاق، صدقات اور خیرات کی وجہ سے اس کو اجر، اس کو نیکیاں دیتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے اس صدقے کو بڑھا چڑھا کر اس کا اجر، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے. یہ قیامت آخرت کے اعتبار سے اللہ کا خرچ کرنا ہے. اسی طریقے سے وہ بندے کو اللہ رب العالمین جہنم کے عذاب سے، جہنم کی گرمی سے، جہنم کی شدت سے، جہنم کی آگ سے محفوظ کرتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں صدقات اور خیرات دیتے ہیں. لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بندوں کے لیے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، بندوں پر تم رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا، تم پر خرچ کرے گا. اور اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے راستے میں
دینے سے، اللہ کے راستے میں صدقات اور خیرات کرنے سے، دین کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنے سے مال کے اندر کبھی کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اس کے اندر برکت ہوتی ہے اور اس کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ صدق دل کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی اس کے اندر ایک صفت یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ اپنے سیدھے ہاتھ سے ساری کائنات کی مخلوقات پر خرچ کر رہا ہے۔ دن رات اللہ رب العالمین کائنات کی انگنت تو بے شمار مخلوقات پر خرچ کر رہا ہے، یعنی ان کو روزی دینا، ان کو پالنا، ان کو پوسنا، ان کی دیکھ بھال کرنا ہی اللہ رب العالمین کائنات کی انگنت تو بے شمار مخلوقات کے ساتھ کر رہا ہے۔ اس کے باوجود دن رات خرچ کرنے کے باوجود بھی اللہ کے خزانوں میں سے رتی برابر ذرہ برابر بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی اور نہ ہونے والی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے، یہ اللہ رب العالمین کی عظمت ہے۔ انسان اللہ کی اس عظمت اور اس شان کو سمجھے اور اس پر ایمان اور یقین اگر رکھے گا تو پھر اللہ کو چھوڑ کر دیگر مخلوقات کے سامنے، اللہ کو چھوڑ کر دیگر معبودان باطلہ کے سامنے، اللہ کو چھوڑ کر دیگر آستانوں کے سامنے اپنی سروں کو، اپنی گردنوں کو کبھی نہیں جھکائے گا۔ یہ اس بات کا ایمان اور یقین انسان کے دل میں ہونا چاہیے کہ کائنات کے اندر جو کچھ بھی دینے والا ہے وہ اللہ ہی ہے، اور ہر قسم کے کائنات کے اندر جو تصرف ہے وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ چاہے ہماری زندگی کے اندر کوئی اچھائی ہو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، چاہے ہماری زندگی میں کسی قسم کا کوئی نقصان ہو وہ بھی اللہ رب العالمین کے حکم کی طرف سے ہے۔ جب یہ ایمان اور یقین ہو جائے گا تو بندہ اللہ کے دربار کو چھوڑ کر، اللہ کے راستے کو چھوڑ کر کبھی دوسرے غیر اللہ کے دروازوں پر نہیں بھٹکے گا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ انسان کے علاوہ کائنات کی تمام مخلوقات اس حقیقت کو سمجھتی ہے۔ پرندے، چرندے، جانور، شجر، حجر، پتھر، پانی میں رہنے والی مچھلیاں، انسان کے علاوہ تمام مخلوقات اس بات پر ان کو یقین ہے کہ کائنات کے اندر روزی دینے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے۔ یہ ایک انسانی ایک ایسا مخلوق ہے جس کو اللہ کے ذات پر بھروسہ نہیں ہے، اس کو یقین اور توکل نہیں ہے، جس کی وجہ سے انسان حرام راستوں کی طرف جاتا ہے مال کو کمانے کے لیے، غلط راستوں سے مال کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے، غلط راستوں سے مال کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے اور غلط طریقوں سے اپنے مال کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا یہ اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ کے رب العالمین کی اس بلندی کو انسان ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ میں رکھے اور اللہ پر مکمل بھروسہ توکل رکھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو کچھ اللہ رب العالمین نے ہم کو مال و دولت دیا ہے اس میں سے ہمیشہ اللہ کے راستے میں صدقات اور خیرات خرچ کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔